میرا نام ہے سیدہ خیرالنساء اور میرے والد کا نام ہے سید عبدالعلیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں، آپ کے خیالات سے میں بہت متفق ہوں۔ میرا ادبی سفر 2012 سے شروع ہوا ہے۔ میری 14 یا 15 کتابیں آئی ہیں۔ آج کل اردو کے لیے ہمارا مسلم معاشرہ ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اردو سے اتنی دلچسپی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ 2011 میں میری دوست بچپن کی اسکولنگ میں ہم ایک ساتھ پڑھے تھے، عاصمہ خلیل، ان سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کے بعد میں مجھے انسپریشن ملتے رہا اور میں بھی غور و فکر کرتی رہی کہ ہمارے ینگ جنریشن میں، نوجوان بچوں میں مطالعے کی کمی محسوس کی گئی۔ بچے اکثر جو ہے اپنے موبائل فون سے اور اپنے پسندیدہ ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے تھے۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو ان کی مائیں گھر میں یہ ماحول پیدا کریں۔ بچے، بیٹیوں کی ماں تو سہیلی بننا چاہیے ان کی۔ بچے جیسا اپنی سہیلیوں سے بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اپنی ماں سے وہ تعلقات بنائے رکھیں۔ اس کے لیے ماؤں کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے بچوں کو، نو ڈاؤٹ لڑکوں کے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی ہے، لیکن ماؤں سے جو بچیاں قریب ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی بات ضرور کہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بچیوں میں یہ چیز نہیں ہے، تو ان کی تھوڑی سی گھریلو تربیت کرنے کے لیے کچھ بولنا، کچھ لکھنا چاہتی تھی میں۔ بچوں کے مطالعے کے شوق کو بڑھانے کے لیے میں نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو دلچسپ انداز میں لکھ کے ان کے سامنے پیش کری ہوں۔ تو اس سلسلے میں میری اور میری دوست عاصمہ خلیل کی بات ہوتی تھی، تو میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ ہم جو چیز لکھتے ہیں، سناتے ہیں محفلوں میں، اس کے بعد ہم اخباروں میں، میگزین میں بھیجتے ہیں، وہ چھپتے ہیں نہیں چھپتے ہیں، یہ ساری جھنجھٹوں سے دور ہونے کے لیے ہم جو ہے اپنی تخلیقات کا ایک مجموعہ شائع کریں گے، کتابیں اپنی۔ اب وہ کتابیں چاہے یوز بھی آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم ایک تجربہ تو کر سکتے ہیں اس کا۔ تو اس طریقے سے 2012 میں میری ایک کتاب اور میری دوست عاصمہ خلیل کی ایک کتاب، ہم دونوں نے، پہلا تجربہ تھا ہمارا، ہم دونوں نے ایک ہی ٹیبل پہ کتاب کا اجرا کیا۔ بہت اچھا ماحول رہا، بہت اچھا رسپانس ملا ہم کو، اور جہاں خوشی ملتی ہے، رسپانس ملتا ہے، تو حوصلہ افزائی بہت ہوتی ہے۔ اسی حوصلہ افزائی کے تحت ہم نے لکھنا شروع کیا، اور لکھنے لگے تو اتنا لکھنے لگے، خود ہم تعجب میں ہو جاتے تھے کہ بھئی ہم نے کیا کچھ لکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر ہم لوگوں نے اسکولوں پہ اپنے لیکچر دینا شروع کیا اردو کے حوالے سے، اردو میڈیم اسکولوں پہ، اور اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے پیرنٹس سے ملاقات کی۔ یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے ہم اپنا، خوشی بھی ہوتی تھی ان سے مل کے، وہ لوگ ہم کو، ہماری تخلیقات کو پسند بھی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے میرا ادبی سفر شروع ہوا ہے 2012 سے۔ 28 میں 2012 کو ہماری کتاب کا اجرا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک 2024 تک ہر سال میں نے ایک کتاب لکھی ہے افسانوں کی۔ اس کے ساتھ کچھ مضامین بھی لکھے ہیں میں نے، معاشرتی، اصلاحی و معاشرتی مضامین بھی لکھے ہیں، آج کل کے حالات حاضرہ کو موضوع بناتے ہوئے۔ اور محترمہ عظمت عبدالقیوم کا تعارف بھی میں نے پیش کیا ہے۔ وہ جو ہے محفل خواتین کی بانی ہیں، ان سے ہماری پرسنل ملاقات تو ہوئی نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں کو اور محترم صلاح الدین نیئر کے ذریعے ان کے ذریعے جو معلومات ہمیں پہنچی ہیں، اس سے ہم بہت انسپائر ہوئے ہیں۔ تو یہ خیال ہوا کہ ان کا تعارف حیدرآباد میں ہونا چاہیے۔ اب تقریباً 50 سال ہوتے ہیں وہ اس محفل کو قائم ہوئے۔ تو اس طریقے سے میں نے پرانے بانیانے محفل خواتین کے تعارف بھی پیش کیا ہے، اور ایک مضامین کا مجموعہ ہے سیرت النبی کا لکھنے کا بھی میرے جو ہے بچپن میں نے جو کہانیاں سنے تھے، قصے سنے تھے اپنے بزرگوں سے، اپنی نانی دادی سے، اپنی خالاؤں سے، تو اس کو ذہن میں آتے گیا تو میں نے لکھا ہے۔ وہ میری پہلی سیرت النبی کی کتاب ہے، اور اس میں میرے بچپن کے معلومات ہیں پورے۔ اور اس کے علاوہ مقالے وغیرہ بھی لکھی ہوں، تبصرے بھی لکھی ہوں۔ تبصروں کی بھی ایک کتاب آئی ہے 2021 میں منظر عام پہ، عکس در عکس کے نام سے۔
حرف حرفائنہ کے نام سے بھی میں نے ایک تبصروں کا مجموعہ شائع کروایا ہے۔ اردو کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو انٹرنیشنل زبان کہلائی جا سکتی ہے، دنیا کے ہر خطے میں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور ہمارا اپنا دینی نالج جو ہے وہ اردو پہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اس وجہ سے کہ ہماری مدر ٹنگ اردو ہے۔ بچہ آنکھ کھولتے ہی جو اردو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اردو زبان میں بات چیت کرتا ہے، تو اس کو اردو کے سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ اصل ذمہ دار تو میرے خیال میں ہم پیرنٹس ہی ہیں، اس وجہ سے کہ ہم میری عمر کے لحاظ سے اردو میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اردو میڈیم میں پڑھے ہیں، پی ایچ ڈی کرے ہیں، بعد میں انگریزی میڈیم سے کسی بھی میڈیم سے سائنٹسٹ بنے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر سبھی بنے ہیں۔ ہم کو اپنے ثقافت سے، اپنے کلچر سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ ہم رہتے ہیں حیدرآباد میں، لیکن ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ چار مینار کس نے بنایا ہے، مکہ مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ دلی میں چلے جائیے آپ، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ایکسکرشن کے لیے جاتے ہیں، وہ گائیڈ سے جو کچھ سن لیتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہیں چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو کمیونیکیٹ کریں۔ اب ایک تاثر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پرانے زمانے کی بات تھی، پرانے زمانے کی بات ضرور ہے، لیکن اس پرانے زمانے میں اچھائی کیا تھی وہ دیکھیے آپ، وہ غور و فکر کریے۔ ہم ہر اپنی لاپرواہی کا الزام حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، آج کل تو اردو سیکنڈ لینگویج جو اسکول میں ہے، اگر آج ہم بچوں کو اپنے اردو کے قریب نہیں کریں گے تو کل یہ بچے اردو سے بالکل نابلد ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اردو سیکنڈ لینگویج کی حیثیت سے جب اسکولوں میں ہے تو جو اسکول میں ہیں وہ اسکول سے استفادہ حاصل کیجیے، آپ ضرور اردو پڑھائیے، بچوں میں حوصلہ افزائی پیدا کریے۔ بھائی پیرنٹس، سب سے پہلے پیرنٹس حوصلہ افزائی کریے، ان سے اردو میں بات کریے، ان سے اردو کے فائدے کیا ہیں، افادیات کے بارے میں بات کریے، اردو کے فائدے کیا ہیں۔ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ گھروں میں اردو اخبار ہی نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہوا، آپ اخبار لیتے تھے نا، کیا ہے آج پیپر نہیں آیا آپ کے پاس؟ بولتے نہیں وہ تو ہم موبائل میں دیکھ لے رہے ہیں۔ موبائل میں دیکھنے میں اور اخبار ہاتھ میں لے کے پڑھنے میں بہت فرق ہے، وہ فرق محسوس کریے اور اپنے بچوں کو کروائیے، ہر ہیڈنگز پڑھوائیے آپ ہر اخبار کے، اس کے بعد میں آپ دیکھیے آپ کے بچے اردو پڑھنے میں کتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ ہے، انگریزی میں پڑھتے ہیں بچے، اردو میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ان کو نہیں آتی اردو۔ ان کو اردو کیوں نہیں آتی؟ یہ پیرنٹس کی لاپرواہی ہے، پہلے پیرنٹس کی لاپرواہی ہے، اس کے بعد ٹیچرز کی ہے۔ ٹیچرز بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، دل لگا کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے پڑھائیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ جو ہے ایکٹیو رہیے، لکھتے پڑھتے رہیے، جو ادبی محافل ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، ان میں شریک ہوئیے، مشاعرے میں شریک ہو کے دیکھیے آپ مشاعرے میں آپ کو غزل سنتے ہوئے کس قدر لطف آتا ہے۔ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا نا، تو سمجھ میں نہیں آتا نہیں بولیے، سمجھ میں آتا ہے، آپ غور سے سنیں گے اس کو دلچسپی سے، انشاءاللہ 4-6 مہینے میں میری مجموعہ کلام بھی شائع ہو جائے گا۔ اس میں بھی یہ ہے کہ دیکھیے آپ مزاحیہ مشاعرے ہوتے ہیں، سنجیدہ مشاعرے ہوتے ہیں، آپ مزاح کی طرف آپ کا رجحان ہے تو آپ مزاحیہ مشاعرے سے انجوائے کیجیے، دلچسپی برقرار رکھیے۔ میرا مشورہ ہے ہر خاتون کے لیے کہ 1 گھنٹہ وہ اپنی دلچسپی کا سامان کرے، بات چیت کرے، کچھ کرتے ہیں لکھتے ہیں تو لکھے، ہینڈی کرافٹ میں ہے، کچھ ایمبرائڈری میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے تو 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ وہ اپنے آپ پہ صرف کرے، پھر اس کے بعد میں دیکھیے آپ کیسی جو ہے اس کی شخصیت نکھرتی ہے، کیسا اس کا فن نکھرتا ہے۔ یہی چیز میں نے 2014 میں بزم علم و ادب شعبہ خواتین میں بتایا تھا، تو بطول فاطمہ ایک صاحبہ نے پینٹنگ کیا تھا، میرے پاس آج تک ان کا وہ تحفہ رکھا ہوا ہے، پینٹنگ کر کے 2 گلاب کے بڑے پھول پینٹنگ کر کے انہوں مجھے دیے تھے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس چیز سے سیکھ ملتی ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہوتا ہے، کتابیں لکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کو شہرت مل جائے یا ہم اتنی کتابیں لکھیں بول کے ہمارے میں غرور آ جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم بچوں کو کتابوں کے ذریعے اپنے قریب کریں، ہم کتابوں کے ذریعے ان کو اردو کی افادیت کے بارے میں بتائیں۔ چھوٹے چھوٹے جلسے کیے جاتے تھے، کووڈ سے پہلے جو بچوں میں انعامات تقسیم کیے جاتے تھے، مشاعرے کیے جاتے تھے، اور مختلف اسکول کے 6-7 اسکول کے بچے تو شریک ہوتے تھے اردو مسکن میں، تو وہ ایک اچھا ماحول ہوا کرتا تھا۔ HRTV کے ناظرین کے لیے میرا ایک پیغام ہے
اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ پیغام پسند کیا جائے گا، آپ لوگوں کے دل کو لگے گی بات۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتا پوتی، نواسا نواسی کے ساتھ جو ہمارے سے رشتے جڑے ہوئے ہیں ان سے ہم تعلقات بنائے رکھیں، بچوں سے ہم کمیونیکیٹ کرتے رہیں، بچوں کو ہم ان کی راہ متعین کرتے رہیں، ایسا یہ صحیح ہے بیٹا، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب بچے بار بار سنتے ہیں تو وہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔